اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل دانت کے متعلق نمبر 2، قسط نمبر 43 از ڈاکٹر طاہر حمید ججا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 31 اکتوبر 2023۔ چائنا، عورتوں میں سیلان خون اور بچوں کو دودھ پلانے کے نتیجے میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت بہت پسینہ آتا ہے، جلد پر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ایک ہاتھ ٹھنڈا اور ایک گرم، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، مسوڑے سوج جاتے ہیں، دانت ہلنے لگتے ہیں اور چباتے ہوئے سخت درد محسوس ہوتا ہے، گویا دانت لمبے ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 301۔ سسٹس کینیڈینسس، سسٹس میں دانتوں اور مسوڑوں کی علامات سلفر سے بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن سلفر میں بہت جلن اور چبھن پائی جاتی ہے اور دانت گل جاتے ہیں۔ سسٹس میں جبڑوں کے عضلات میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانت ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، لیکن ان میں جلن نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 304۔ کلیمٹس ایرکٹا، کلیمٹس کے دانت کے درد رات کو اور تمباکو کی بو سے زیادہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ صفحہ نمبر 308۔ کافیہ کوروڈا، کافیہ کا مریض سردی سے بھی زود حس ہوتا ہے۔ منہ اور دانتوں کے درد میں برف کا پانی منہ میں رکھنے سے آرام ملتا ہے۔ دانتوں کا درد اعصابی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی معین قانون نہیں چلتا۔ کافیہ کے دانت درد کو ٹھنڈ آرام دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 317۔ کالچیکم، آنکھوں میں بھی گاؤٹ کے آثار ملتے ہیں اور دانتوں میں بھی، خصوصاً دانتوں میں گاؤٹ کے مادے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے دانتوں کے ارد گرد مسوڑوں میں سخت درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 319۔ معدے کی تکلیفوں میں اکثر زبان جلتی ہے، دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے، منہ خشک اور پیاس بہت لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 319۔ ڈروسرا روٹنڈیفولیا، ڈروسرا ایک ایسا پودا ہے جو گوشت خور ہے اور کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ اس کے پتوں کی سطح پر سرخی مائل بال ہوتے ہیں جن سے رطوبت خارج ہوتی ہے، جو کیڑے مکوڑوں کو قابو کرنے اور انہیں ہضم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ رطوبت سورج کی روشنی میں شبنم کے قطروں کی طرح چمکتی ہے۔ اس کے پتے زمین پر پھیلے ہوتے ہیں، جو ہی کوئی کیڑا قریب آتا ہے یہ پتے فوراً بند ہو جاتے ہیں اور کیڑا ان کی غذا بن جاتا ہے۔ 16ویں صدی میں ڈروسرا کو تپ دق کے علاج کے سلسلہ میں بہت شہرت ملی، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جن مریضوں نے اس کو استعمال کیا وہ ان مریضوں کی نسبت جلد مر گئے جنہوں نے اسے استعمال نہیں کیا۔ تپ دق کے علاوہ اسے دانت درد، پاگل پن اور وضع حمل کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 359۔ گائکم، اگر کسی مریض کو شدید بہنے والا نزلہ ہو جس کے ساتھ ناک کی ہڈیوں میں درد ہو تو اسے گائکم سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس میں نزلہ کے ساتھ دانتوں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 419۔ گائکم کے درد وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کے درد، خصوصاً دانتوں کے نیچے ہڈی میں درد اکثر رات کو بڑھتا ہے۔ اگر 6 بجے شام کو شروع ہو اور صبح 4 بجے تک جاری رہے تو گائکم کو نہ بھولیں۔ دیگر علامتیں بھی مل جائیں تو یہ بہت زور اثر دوا ہے۔ اگر وجع المفاصل اور گھنٹیا کی تکلیف ہو تو گلا خراب ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو تو سارے جسم میں اعصابی اور جوڑوں کے درد ہونے لگتے ہیں۔ دانتوں میں درد کی وجہ سے بھی جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عموماً مشورہ دیتے ہیں کہ دانت یا ٹانسل نکلوا دیں، لیکن تکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے۔ اگر وقت پر گائکم دے دی جائے تو آپریشن کی نوبت نہیں آتی۔ صفحہ نمبر 419 420۔ ہیکلا لاوا، ہیکلا لاوا کا اثر خاص طور پر ہڈیوں پر ہوتا ہے، خصوصاً چہرے اور جبڑے کی ہڈیوں پر۔
بعض دفعہ دانت خراب اور بسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف دیتے ہیں اور کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہیکلا لاوا کام آتا ہے۔ ہیکلا لاوا کی زیادہ تر شہرت تو چہرے اور جبڑے کی ہڈیوں میں مفید ہونے کی وجہ سے ہے، مگر یہ تمام جسم کی ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 427۔ بعض دفعہ جبڑا سوج کر بہت موٹا ہو جاتا ہے۔ سب علامتیں عموماً ہیکلا لاوا سے ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم اور مؤثر دوا سلفر ہے، جو ایسی خطرناک علامتوں میں بھی کام کرتی ہے جن کے بارے میں عام معالجین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ناقابل علاج ہو چکی ہیں۔ مثلا جبڑے کی ہڈی کا کینسر ہے جو بہت بڑھ چکا ہے، اس کے نتیجے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس سے کان بھی متاثر ہوتا ہے۔ میں نے 12 ایسے مریضوں کا سلفر کے ذریعے کامیاب علاج کیا ہے۔ صفحہ نمبر 427۔ ہیکلا لاوا کی خاص علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جبڑوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، جبڑوں کے ارد گرد سوزش نمایاں ہوتی ہے اور جبڑے کی ہڈی بڑھ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 428۔ جن دنوں بچوں کے دودھ کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، اس وقت دانتوں کے نکلنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بعض ڈاکٹر ہیکلا لاوا کو بہت مفید بتاتے ہیں۔ اس کا ابھی مجھے کوئی ذاتی تجربہ نہیں، لیکن اس کی بجائے میں بائیو کیمک کا جو مرکب نسخہ استعمال کرتا ہوں وہ بلا شبہ غیر معمولی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے: کالی فاس، فیرم فاس، سلیشیا، کلکیر فاس، کلکیریا فلور۔ مزید برآں یہ نسخہ ہڈیوں کے کینسر کی بعض قسموں میں اور ہڈی کی بیرونی جھلیوں کی تکالیف میں بھی اچھا اثر دکھاتا ہے۔ جہاں تک ہومیوپیتھک کتب کا تعلق ہے، وہ ہیکلا لاوا کو کان کے پیچھے ہڈی میں گانٹھوں، ہڈی کے غلاف کے سوزش، ناک کی ہڈی کے زخم، چہرے کے اعصابی درد جو دانت نکلوانے کے بعد یا دانت میں کیڑا لگنے کی وجہ سے پیدا ہوں اور گردن کے غدود بڑھ کر سکڑ جائیں، تو ان سب میں مفید بتاتی ہیں۔ مرطوب موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 429۔ آئرس ٹینکس۔ سر درد عموماً دائیں آنکھ پر اپنا مقام بناتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ سر درد کا دورہ ہوتا ہے۔ کھٹی سبز رنگ کی قے آتی ہے، آنکھوں میں بھی خارش ہوتی ہے، چبھن اور جلن کا احساس ہوتا ہے، بائیں طرف کے اوپر کے دانت میں درد ہوتا ہے۔ میرے خیال میں مذکورہ علامات کے ساتھ کسی بھی دانت میں درد ہو تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 480۔ کالی بائکروم۔ داڑھوں میں کھانسی کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ سر درد اور نزلاتی تکلیفوں میں جس طرف بھی درد ہو، اس طرف کی نچلی داڑھوں میں درد کا ایسا احساس ہوگا گویا کہ درد کی اصل جڑ یہی ہے۔ یہ درد دراصل اعصابی ریشوں میں ہوتا ہے جو داڑھوں میں محسوس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 499۔ زبان کے السر میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ دانتوں کی جڑوں اور گالوں کے اندرونی حصوں میں بھی السر بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 490۔ کالی کارب۔ دانتوں کو گرم چیز لگنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیز لگنے سے بھی۔ بعض دفعہ دانت سردی سے بہت زود حس ہو جاتے ہیں۔ اس کے مریضوں میں پائیوریا کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ دانتوں کے ارد گرد گوشت میں سوزش ہو جاتی ہے اور مسوڑے گلنے سڑنے لگتے ہیں، پیپ بھی نکلتی ہے۔ ایسے مریض سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، لیکن کالی کارب کے انہی مریضوں کو اگر ٹھنڈے برف جیسے پانی کی ٹکور کریں تو اعصاب بے حس ہو جاتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ فائدہ وقتی ہوتا ہے، گرم ہونے پر تکلیف پھر واپس آ جائے گی۔ گرمی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس سے جلن کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ مرگ سال میں بھی دانتوں کی تکلیف گرمی اور سردی دونوں سے بڑھتی ہے۔ دانتوں کا نظام جواب دے جائے
اور تعفن پیدا ہو جائے، مسوڑے گل سڑ جائیں اور خون اور پیپ آنے لگے تو کالی کارپ سے اس کا علاج ممکن ہے، بشرطے کہ کالی کارپ کی دیگر علامتیں بھی مریض میں پائی جائیں، ورنہ مرگ سال بھی دوا ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 497۔ کریوزٹم، مسوڑے بھی ڈھیلے پڑ کر دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، ہاتھ سے دانت صاف کرنے پر بھی خون نکل آتا ہے، عام طور پر سرخ خون بہتا ہے لیکن درمیان میں سیاہ خون کا سیلان بھی شروع ہو جاتا ہے، منہ کے کنارے چھل جاتے ہیں، خشک اور چھلے ہوئے ہونٹ اس کی خاص علامات ہیں، ناک کے کنارے بھی چھلے ہوئے اور زخمی ہوتے ہیں، عموماً بگڑے ہوئے نزلہ میں یہ علامت ملتی ہے، لیکن کریوزٹ میں یہ علامت مستقلاً پائی جاتی ہے، اکثر مخارج سے خون بہتا رہتا ہے، ناک، آنکھ، گردوں اور رحم سے خون بہنا اس دوا کا خاص مزاج ہے۔ صفحہ نمبر 521۔ بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں اگر بوسیدہ اور کالے رنگ کے دانت نکلیں اور دانتوں کو نکلتے ہی کیڑا لگ جائے اور مسوڑے سیاہی مائل ہو جائیں تو کریوزٹ اکثیر ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 523۔